اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 3۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے محمود غزنوی اور بڑھیا کا ایک دلچسپ اچھا واقعہ۔ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس سبق میں شرکت فرمائیں۔ محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ ہے اور بڑھیا۔ نمبر 1، محمود کے حال میں مؤرخوں نے، مؤرخ کہتے ہیں تاریخ جاننے والے کو، مؤرخ کی جمع ہے مؤرخوں۔ مؤرخوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ کہتے ہیں واقعے کو، کہانی کو، قصہ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک دل اور منصف مزاج کہتے ہیں انصاف پسند شخص کو، انصاف کو پسند کرنے والے شخص کو منصف مزاج کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عادل یعنی انصاف کرنے والا، یہ منصف مزاج تھا۔ اور جب کوئی اس کو نیک مشورہ دیتا تھا تو گو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا۔ گو کے معنی اگرچہ، تو گو یعنی اگرچہ اس کی طبیعت یعنی مزاج کے خلاف ہوتا، مگر فوراً مان لیتا تھا۔ یعنی ایک بادشاہ تھا لیکن وہ اتنا نیک دل تھا، منصف مزاج تھا کہ اس کو اگر کوئی شخص کوئی مشورہ دیتا تو وہ اس کی طبیعت کے مزاج کے اگر خلاف بھی ہوتا لیکن اس کو وہ مان لیتا۔ نمبر 2، لکھا ہے یعنی مورخوں نے لکھا ہے کہ غزنی سے ایران کو جو سڑک جاتی ہے اس پر بلوچی قزاقوں نے، قزاق کی جمع ہے قزاقوں اور یہ ڈاکو کو کہتے ہیں، اور بلوچ ایک نسل ہے بلوچی۔ قزاقوں نے ایک مضبوط قلعہ اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا۔ جائے پناہ یہاں پہ ٹھکانہ، اڈا کے معنی میں ہے۔ ان ڈاکوؤں نے، بلوچی ڈاکوؤں نے ایک مضبوط قلعہ اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا، یعنی اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ جو سوداگر اس راہ سے گزرتے، راہ کے معنی راستہ، اس راستے سے گزرتے، وہ قزاق ان کو قتل و غارت کرتے۔ قتل یعنی مار ڈالتے، غارت یعنی لوٹ لیتے۔ تو وہ قزاق ان تاجروں کو، سوداگروں یعنی تاجروں کو قتل کر دیتے اور غارت کرتے، لوٹ لیتے۔ تو جو سوداگر اس راہ سے گزرتے وہ قزاق ان کو قتل و غارت کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے تاجروں کے ایک کارواں کو لوٹ لیا۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ ایک کارواں کو لوٹ لیا اور خراسان ایک جگہ ہے کہ ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ نمبر 3، اس نوجوان کی بڑھیا ماں روتی پیٹتی داد خواہی کے واسطے، مدد چاہنے کے واسطے، داد خواہی یعنی مدد چاہنا، داد خواہی کے واسطے محمود کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مقام میرے پایہ تخت سے اتنے دور دراز فاصلے پر ہے
کہ وہاں کی وارداتوں کا انتظام دشوار ہے۔ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ اس بوڑھی نے اپنے بچے کے بارے میں داد خواہی کی، یعنی کہ انصاف چاہا۔ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مقام یعنی خراسان جس جگہ پہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کیا ہے، میرے پایہ تخت سے، پایہ تخت یعنی راجدھانی، اتنے دور دراز فاصلے پر ہے کہ وہاں کی وارداتوں یعنی وہاں کے واقعات کا انتظام دشوار ہے۔ یہ سن کر اس مظلومہ نے کہا، مظلومہ یعنی جس کے اوپر ظلم کی گئی ہو، پھر ایسا ملک جس کی امن و امان کا بندوبست تجھ سے نہیں ہو سکتا، اپنے قبضے میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یعنی پھر ایسا ملک جس کا تم امن و امان نہیں کر سکتے، کچھ انتظام نہیں کر سکتے، بندوبست نہیں کر سکتے، پھر تم نے اپنے قبضے میں کیوں لے رکھا ہے؟ اور اس پر حکومت و حراست کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ کیوں جو ہے تم اس پہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اس پہ ہماری حکمرانی ہے، اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، حراست یعنی کہ قبضہ ہے، اس کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ نمبر 4، بڑھیا کی اس بے باکانہ تقریر۔ بے باک یعنی بے خوف، بے خوف یعنی اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، بادشاہ کے روب کا، دبدبہ کا، اس کے جلال کا، اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے کھل کر کے جو حقیقت تھی بادشاہ سے کہہ دیا کہ جب تم اتنا کر نہیں سکتے ہو تو کیوں کہتے ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے، چھوڑ دو اس کو، کسی دوسرے کے حوالے کر دو تاکہ وہ اس کا بندوبست اور انتظام کرے۔ تو کہنے کہ بڑھیا کی اس بے باکانہ تقریر اور سچی بات نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ فوراً ان قزاقوں کے غارت کرنے پر، یعنی ان ڈاکوؤں کے غارت کرنا، برباد کرنے پر مستعد ہو گیا۔ مستعد یعنی آمادہ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ جو قافلہ اس راہ سے یعنی اس راستے سے گزرے اس کے ہمراہ یعنی اس کے ساتھ ایک فوجی گارڈ جایا کرے، یعنی ایک حفاظتی فوجی اس کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ جایا کرے۔ اب اس سبق کے اندر کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ تھوڑا دشوار ہے، تو اس کو الگ سے لکھ دیا گیا ہے، تو اس کے آپ کو تلفظ اور اس کے معنی اس کو یاد کرنا ہے۔ مورخ تاریخ یعنی ہسٹری جاننے والا۔ قزاق کہتے ہیں ڈاکو، قزاق مانے ڈاکو۔ غارت کے معنی لوٹ مار۔ کارواں، اور اس کے معنی برباد کے بھی ہوتے ہیں۔ غارت کے معنی برباد اور غارت معنی لوٹ مار۔ اس جگہ پہ جو غارت تھا اس کے معنی تھا برباد کر دینا۔ قزاقوں کے غارت کرنے پر، اس کو برباد کرنے پر مستعد ہو گیا۔ جب ڈاکوؤں کے لیے یہ ڈاکوؤں نے سب غارت کر دیا یعنی لوٹ مار کر لیا، لوٹ لیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو، کارواں قافلہ۔ واردات واقعہ۔ منصف مزاج انصاف پسند۔ قتل مانے مارنا۔ تاجر کے معنی سوداگر۔ مظلومہ جس پہ ظلم کی گئی، یعنی یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور جب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت مظلوم